إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس وقت آپ نے ایک شخص کو میدان جہاد میں دیکھا، بڑی شجاعت اور دلیری کے ساتھ وہ شخص لڑ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، وہ اس کو دیکھ لے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، مسلمان بھی ہے اور جہاد میں بھی شریک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ بالآخر اس نے دیکھا کہ شخص کو جنگ میں ایک زخم لگا، گہرا زخم، جس کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے اس نے اپنی ہی تلوار کو زمین پر رکھا، اس کے کنارے کو اپنے سینے پر رکھا اور اس تلوار کے اوپر جھول گیا، حتیٰ کہ اس نے دیکھا کہ اس کی یہ تلوار اس کے سینے سے نکل کر پیچھے کمر سے باہر ہو گئی، یعنی اس شخص نے خودکشی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، آخرت میں جو اعمال کا حساب و کتاب شروع ہوگا وہ خاتمے سے اور اینڈ سے شروع ہوگا۔ خاتمہ کس طریقے سے ہوا تھا؟ اسی طریقے سے جب آپ سنتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ وہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اصل ہے، یہ ضروری ہے، یہ آخرت کی ساری کامیابی اس خاتمے پر اور اس اینڈ پر منحصر ہے کہ انسان کی روح جس وقت جسم سے نکلی اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی، اس وقت اس کے احوال کیسے تھے، اعمال کیسے تھے۔ اس لیے اپنے خاتمے کے حوالے سے ایک مومن کو فکر مند ہونا چاہیے۔ انبیاء فکر مند تھے، باوجود اس کے کہ اللہ کے قریبی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر مند تھے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ جب یہ روح جسم سے الگ ہو، وفات آئے تو ایمان کی، اسلام کی حالت میں آئے۔
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اسی چیز کی نصیحت کی تھی، کوشش کرنا جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس کا دل جدھر چاہے پھیر دے۔ تو آپ دعا فرماتے ہیں اللہ میرے دل کو قائم رکھ، ثابت رکھ اپنی اطاعت پر، دین پر، یہ دل پھر نہ جائے، دل پلٹ نہ جائے۔ یہ ایک مومن کی فکر ہے، یہ ایک مومن کی سوچ ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر انسان آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ گفتگو طویل نہ ہو، اپنے مدعے پر سیدھی آ کر بات کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ اچھا کیسے ہوگا؟ یعنی میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر مشاہدہ کیا ہو، وہ تاریخ کے اوراق، وہ کتب احادیث سے بیان تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کا مشاہدہ کرنے کا اتفاق ہوا ہو کسی ایسے شخص کا جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے، جس کی روح نکلنے والی ہے، اگر دو چار کا آپ نے مشاہدہ کیا ہو، اس میں سے کسی نیک آدمی کا مشاہدہ کیا ہو، نہ کیا ہو تو کوشش کریں کہ مشاہدہ ہو جائے۔ تو اس موقع پر آپ عجیب و غریب کیفیات کو دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں ایک حیرت زدہ ہو جائیں کہ اس وقت وہ آدمی باوجود اس کے کہ زندہ ہے دنیا میں، لیکن اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس مقام اور حالات میں نہیں ہے، وہ کسی اور چیز سے سرگوشی کر رہا ہے، کسی اور چیز سے اس کی بات چیت ہو رہی ہے، کہیں اور دیکھ رہا ہے، کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، کسی سے کچھ کہہ رہا ہے، کسی سے اور اس کی کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اور بالکل آخری لمحات ہے، بالکل آخری لمحات ہے۔ کسی کو آپ دیکھیں گے اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ، ہمیں تو حکم ہے نا تلقین کرنے کا، کہ کسی کی وفات کا وقت ہو تو اسے کلمے کی تلقین کی جائے۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زبان سے نکلا ہوا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیفیت بنتی کیسے ہے، یہ خاتمہ بالخیر ہوتا کیسے؟ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، باتیں بہت ہو سکتی ہیں۔ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ زندگی اگر ایمان کے مطابق ہے، ایمان وہ ایمان نہیں جو دکھلاوے کا ہے، وہ ایمان نہیں جو سنانے کا ہے، وہ ایمان جو اللہ کو بتانے کا ہے، اللہ کو دکھانے کا ہے، اللہ سے محبت میں ہے، اللہ سے ڈر میں ہے۔ وہ ایمان اگر سچا ایمان ہے تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا، اللہ آپ کو توفیق دے گا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی، اور آخرت کی پہلی سیڑھی قبر میں بھی اللہ آپ کا ساتھ کہیں نہیں چھوڑے گا، اگر آپ سچے مومن ہیں، اگر آپ کے دل میں خیر ہے، اگر آپ کے دل میں بھلائی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کہیں کوئی جھول ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ ہے، کہیں دل میں کہیں چور ہے، تو پھر حالات پلٹتے ہیں، پھر حالات تبدیل ہوتے ہیں، یہ توفیق چھن جاتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز اللہ پر سچا ایمان، کھرا ایمان، اللہ کے لیے جینا اور مرنا، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی، مکمل بھروسہ اعتماد اللہ پر، مشکلات میں، تنگیوں میں جس کے آگے ہم نے التجا کرنی ہے، اپنا ملجا اور مأوا سمجھنا ہے، وہ اللہ ہے۔ دعائیں اگر کسی سے کرنی ہے وہ اللہ ہے، کسی کے آگے اپنی ضروریات پیش کرنی ہے وہ اللہ ہے۔ جب آپ ہر لمحے میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں لپکتے ہیں، پلٹتے ہیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف، تو اس تکلیف اور مشکل گھڑی میں، اس کیفیت میں، اس تنگی میں اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 2، اور وہ ہے انسان کی نیت کا، دل کا صاف ہونا، انسان کی نیت کا اور دل کا صاف ہونا۔ اللہ کے نبیوں کا مشہور فرمان ہے کہ جو شخص من سأل اللہ شہادہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا ہے سچے دل سے،
بلغ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اللہ اسے اس مقام تک، شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، موت اس کی بستر پر کیوں نہ آئے، سچے دل سے، سچی نیت سے۔ یہ جو دل کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے انسان کے مرنے میں۔ موت کب آنی ہے، موت کیسے آنی ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نے طے نہیں کرنا، یہ اللہ نے طے کر دی ہے۔ لیکن میری موت ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، اس کے لیے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میرے پاس اختیار ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب میں دیکھوں کہ میری موت میرا خاتمہ کس انداز میں ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا ضروری ہے، اپنے دل کو سچا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا، قتال کرنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کا موقع تھا، جہاد کروں یا اسلام لے کر آؤں، لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسلام لاؤ پھر قتال کرو، پھر لڑو۔ جہاد میں شریک ہوا، جنگ میں فتح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یہ تمہارے حصے کا مال غنیمت ہے۔ دیکھ کر کہنے لگا کہ اس لیے تھوڑی اسلام لایا تھا، اس لیے تھوڑی میں لڑا تھا، اس لیے تھوڑی جہاد کیا تھا کہ مجھے دنیا ملے، میں تو اس لیے جنگ میں شریک ہوا تھا، اس لیے میں نے کلمہ پڑھا تھا کہ جنگ میں کہیں سے کوئی تیر آئے اور میری گردن پر اس جگہ پر آ کر لگے اور میری موت واقع ہو جائے، میں اللہ کے پاس جاؤں، مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ میں ان چیزوں کے لیے شریک نہیں ہوا جنگ۔ دوسرے غزوے میں پھر شریک ہوا، غزوے کا اختتام ہوا، شہداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچے شہداء کے پاس، تو یہ شخص بھی ان شہداء میں تھا۔ اس کے اسی جگہ پر، جس جگہ پر اس نے اشارہ کیا تھا میرے تیر لگنا چاہیے، وہیں پر لگا ہوا تھا اور وہیں پر اس کی شہادت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت بھی اور اب بھی، اس وقت آپ نے فرمایا تھا اگر یہ آدمی سچا ہے تو اللہ اسے سچا کر کے دکھائے گا، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ آدمی سچا تھا، اللہ نے اس کا سچا ہونا دنیا کے سامنے ثابت کر دیا۔ یہ جو دل کی سچائی ہے، اللہ کے ساتھ سچا ہونا، دل کے اندر خیر، یہ خاتمے کے اچھا ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ انسان کے دل میں خیر نہیں ہوگی، خاتمہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس دل کے اندر اس خیر کو بھر دیجیے۔ تیسری چیز جو اہم ترین ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق، اللہ سے مانگیے، کیونکہ اختیارات اللہ کے چلتے ہیں آخر میں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ عسلہ طہرہ، یہ 3 احادیث ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کامیاب کروانا چاہتا ہے، طہرہ، عسلہ، استعملہ۔ صحابہ نے تینوں مقام پہ پوچھا وما طہور العبد کیف یستعملہ وما عسلہ، اللہ اس بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے، اس کو کیسے پاک کرتا ہے، اللہ اسے کس طریقے سے توفیق دیتا ہے، کیا ہے اللہ کا خیر اور بھلائی کا ارادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح قبل ان یموت ثم یقبضہ علیہ، مرنے سے پہلے اس کو نیکی کی راہیں دکھاتا ہے، اسے نیکی کے کاموں کی توفیق دیتا ہے، اسے آگے بڑھنا سکھاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ ملاحظہ کیجئے، اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو وہ نیکی کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک زندگی عجیب انداز میں گزاری اس نے، عجیب اس کی زندگی تھی گناہوں والی، پھر اللہ توفیق دیتا ہے، پھر وہ آپ کو مسجد میں نظر آتا ہے، پھر وہ آپ کو پہلی صف کا نمازی نظر آتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک شخص کا جنازے میں شرکت کی میں، وہ آدمی ایسا تھا کہ بہرحال نیک تھا، جو بھی تھا، لیکن اپنی زندگی کے آخری یعنی 1.5 سال کے اندر وہ آدمی مسجد کا ملازم بن گیا تھا۔ فجر کی اذان بھی، عمر کوئی بہت بوڑھا نہیں تھا، زیادہ عمر نہیں تھی، فجر کی اذان بھی آ کے خود دینا، اذانیں خود دینا مسجد میں آ کر، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔
زندگی ایک اس کی گزری اپنے حساب سے، لیکن یہ آخری جو سال ڈیڑھ کا عرصہ تھا یہ ایسے ہی پلٹا نہیں کھا گیا. یہ ہے توفیق الہی. یہ ہم نے اللہ سے مانگنی ہے کہ میرا انجام اس انداز کا، میرا خاتمہ اس انداز کا. یہ میں بارہا تذکرہ کرتا آ رہا ہوں کئی جمعوں سے، کئی دفعہ سے. یہ جو آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا لاہور کے ایک عالم کا، قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ، وہ شخص کون تھا، کیا نام تھا، میں بھی سچی باتیں نہیں جانتا تھا. دنیا سے رخصت ہو گئے ایک تقریر کے دوران. آخری کلمات جو تھے صحابہ کرام کے حوالے سے جو اللہ نے تعریف کی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے چیک کیا کہ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. اس کے بعد جو آخری کلمات تھے اس شخص کی زبان سے نکلنے والے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، قرآن مجید کی آیت کہ ان صحابہ کرام کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم ہے. چلے گئے دنیا سے، کوئی پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن دنیا بھر کے اندر جو میں نے ملاحظہ کیا، جو میں نے دیکھا، دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی طرف سے اس بندے کے لیے استغفار کے کلمات تھے، رحمت کی دعائیں تھیں. سوشل میڈیا پر آیا، ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پر آیا، دنیا بھر کے میڈیا نے اس کلپ کو دکھایا، دنیا بھر کے میڈیا نے. یہ کیا تھا؟ یہ اس بندے کے کچھ تھیں ایسی چیزیں، وہ توفیق الہی تھی. جنازے حرم میں ہوتے ہیں نا، کوئی مکہ میں فوت ہو جائے، مجمع ہوتا ہے 5 لاکھ 7 لاکھ، حج کے موقع پر 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. سال ڈیڑھ سے تو وہ سلسلہ بند ہوا ہوا. وہ لوگوں کو مرنے کے بعد اس انداز کی دعائیں نصیب نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس انداز کی دعائیں نصیب کروا دیتا ہے، اس انداز سے استغفار دلوا دیتا ہے. یہ ہے توفیق الہی. وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنی زندگی، اس کو نہیں پتا کہ مجھے کون جانتا ہے کون نہیں جانتا، کون استغفار کرے گا. ایک یہ تھا، اور ایک جنازہ اور تھا جس کی خبروں میں گونج تھی کہ اس آدمی کے جنازے پر لوگ کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے، لعنتیں دے رہے تھے کہ ان کا پیسہ کھا کے مرا. ایک بلڈر تھا اسلام آباد میں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرا، لوگ اس کے جنازے میں کھڑے. پھر اس کے جنازے کے تدفین کے بعد گارڈ کھڑے کرنے پڑے اس کی قبر پر کہ لوگ اس کی لاش کے ساتھ اس کی میت کی بے حرمتی نہ کریں. یہ 2 جنازے آپ کے سامنے، آپ نے طے کرنا ہے میرا جنازہ کون سا ہوگا. یہ چاہیے، یہ چاہیے، لوگوں کی لعنتیں چاہیے، لوگوں کی گالیاں چاہیے، بد دعائیں چاہیے، یا لوگوں کی طرف سے رحمت کی دعائیں چاہیے. یہ دونوں چیزیں مہیا کرتا ہے رب تعالیٰ اس وقت جب انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، موفق بناتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف سے قبولیت کا درجہ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا رب سے ضرور کیجیے، مانگیے رب سے ضرور. یہ جو توفیق الہی کا سوال ہے، اللہ مجھے میرا حسن خاتمہ ہو، میری موت اچھی ہو، اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیے. اور وہ پورا یقین کیا ہوتا ہے، یہ دعا کیسے ہوتی ہے، اس کی اگر عملی تصویر آپ نے دیکھنی، عملی تصویر، تو کسی اور کو نہیں، ایک ایسی شخصیت کو دیکھیے جس کو تاریخ عمر ابن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اپنی زندگی کا آخری حج کیا، آخری حج، پتہ نہیں تھا آخری ہے. جاتے جاتے رمی جمرات، آخری ایک مینا سے نکلتے ہوئے آخری کام کر کے انسان نکلتے، رمی جمرات کر کے وہاں کھڑے ہوئے دعا کی اللہ سے، ایک لمبی دعا جس میں اپنا ذکر کیا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں اللہ، جسم میں جان باقی نہیں ہے، بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، اپنی ایک کیفیت کی. اللہم فقبضنی الیک غیر مفرط ولا مفتون. اللہ اب جب میری روح قبض ہو، مجھے تو اپنے پاس بلائے، تو ایسے بلانا کہ میں اس دنیا کے اندر فتنوں میں غرق نہ ہوا ہوں، میرے عمل میں کوتاہی نہ آ جائے، جو کام کیے ہیں وہ قبول ہو جائیں. ایک اور سوال ہے، ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک. اللہ عام موت نہیں مرنا چاہتا، دعا یہ ہے میری کہ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں، وہ بھی تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اور دوسری دعا یہ ہے ساتھ میں کہ یہ شہادت کی موت بھی کہیں اور نہ ملے، وجعل موتی فی بلد رسولک،
اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت دینا. مدینہ میں موت آئے، شہادت کی موت آئے. صحابہ نے کہا بھی عمر یہ چیز عام طور پہ ممکن نہیں ہے، مدینہ میں جہاد نہیں ہے، مدینہ میں قتال نہیں ہے. قتال کے لیے، جہاد کے لیے انسان کو نکلنا پڑتا ہے، دارالحرب میں جانا پڑتا ہے، جنگی سرحد پر جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے لڑتے ہیں انسان تو پھر شہادت ملتی ہے. اللہ پر یقین تھا، اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جیسا میرے متعلق سوچتا ہے، جیسا اسے مجھ پر یقین ہوتا ہے، میں ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. جتنے یقین کے ساتھ، جتنے بھروسے کے ساتھ، جتنی زور کے ساتھ، جتنی شدت کے ساتھ، جتنا اعتماد یا جتنا یقین ہمیں اپنے وجود پر نہیں ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں اپنے اللہ پر ہونا چاہیے. میں ہوں اس بات کا مجھے یقین ہے، اس سے زیادہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. اللہ موت چاہیے شہادت کی اور تیرے نبی کے شہر میں چاہیے. پلٹ آئے، سفر ختم ہوا، مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچتے ہی آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفات ذوالحج کے آخری ایام میں ہی، جو ان کو ابو لؤلؤ الفروز نے جو خنجر مارا تھا وہ ذوالحج کے آخری ایام تھے. یہاں سے پلٹ کر سیدھا مدینہ پہنچے. فجر کی نماز مسجد نبوی میں امامت مصلی پر کھڑے تھے اور ایک شخص نے آ کر ان کو خنجر پھونک دیا، اور خنجر بھی ایسا مارا کہ جس کے اوپر زہر بھی لگا ہوا تھا، جس سے ان کی آنتیں بھی کٹ گئی. پہلا سوال ان کا یہ تھا، پہلا سوال کہ کس نے مارا ہے خنجر. ان کو بتایا گیا کہ ایک غلام ابو لؤلؤ مجوسی ہے. پہلی جو زبان سے کلمہ نکلا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ لم یجعل نہایت علی ید الرجل لم یسجد اللہ سجدۃ واحدہ، کہ اللہ نے میری موت ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں لکھی تھی، ایسے شخص نے مجھے قتل نہیں کیا جس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. مشرک تھا، مجوسی تھا، اس نے مجھے مارا ہے. الحمدللہ، اللہ کی تعریفات ہیں. کسی مسلمان کا نقصان نہیں ہوا، شہادت بھی ملی، اسی نبی کے شہر میں ملی. اور پھر 2 سے 3 دن اسی کرب میں، اسی تکلیف میں گزرے، روح بھی نکلی نہیں تھی. اس کیفیت میں کئی صحابہ عیادت کے لیے آئے، اور ابو الحسن بھی آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آئے دلاسا دینے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے. تو ان سے ایک ہی جملہ کہا میری اس وقت خواہش یہ ہے، دل میں تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو اور برابر چھوٹ جاؤ، برابر، نہ مجھے کچھ ملے نہ مجھے کچھ دینا پڑے. یہ کیفیت بڑی مشکل ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں آگے ہوگا کیا. ایک زندگی اس شخص نے ایسی گزاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے گزرتا ہے یہ انسان، وہاں پر شیطان کا گزر نہیں ہوتا. ایمان سے بھرپور زندگی تھی. اسلام کو اللہ تعالی نے عزت عطا کی اس شخصیت کے ذریعے سے. اللہ سے سچے دل سے دعا کی کہ اللہ خاتمہ ایمان پر چاہیے، صرف ایمان پر نہیں، اپنی موت کی تعیین بھی خود کی، اپنی موت کا انداز بھی خود اللہ کو بتایا کہ اللہ میری موت کا انداز یہ ہونا چاہیے شہادت، میری موت کا انداز تیرے نبی کے شہر میں ہونا چاہیے. اللہ سے پورے سچے دل کے ساتھ مانگا، اللہ نے وہ چیز شخص کو عطا کی. یہ ہوتا ہے انسان کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا، دل کی سچائی اور ایمان. اور سب سے آخری چیز وہ ہے الخواتیم میراث السوابق. اس کو علماء کہتے ہیں خاتمہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی، یہ جو خاتمہ ہے یہ سابقہ اعمال کی میراث ہوتی ہے. عام طور پہ سابقہ اعمال کی میراث ہوتی ہے. جیسے انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، عام طور پہ جیسے اس کی نیت ہوتی ہے، جیسے اس کا انداز اور اسلوب ہوتا ہے، ویسے ہی اس کو خاتمہ نصیب ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتا رہا، نرمی سے پیش آتا رہا، لوگوں کی خدمت کرتا رہا، لوگوں کو تکبر، اکڑ، غرور اس کے اندر نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مصانع الخیر تقی مصارع السوء. یہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، جو بھلائیوں کے کام ہوتے ہیں، بھلائیوں کے جو راستے ہوتے ہیں، یہ انسان کو برے انجام سے بچاتے ہیں، برے نتائج سے محفوظ رکھتے ہیں.
یہ جو لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے انسان ادھر ادھر کے راستے تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کہاں خیر ہے، کہاں بھلائی ہے. یہ جو میں نے ابھی لاہور سے عبد المتین اصغر صاحب کی وفات کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے، ان کی کیا نیکیاں، ان کے رب کے کیا تعلقات ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، یہ وہی جانے اور ان کا پروردگار جانے. کیونکہ توفیق اللہ نے ایسی دی واقعتاً، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد توفیق ملی. ان کے بارے میں، ان کے متعلق یہ ذکر کیا بعض لوگوں نے کہ ان کے ایک ادارے کے یہ بڑے تھے، ان کے ادارے کا ایک خادم تھا، اور وہ خادم 10 سال پہلے فوت ہو گیا تھا. 10 سال سے اس کی تنخواہ اس کے گھر پہ جا رہی تھی. خادم نہیں تھا، دنیا سے جا چکا تھا، لیکن چونکہ اس کے بچے چھوٹے تھے، ضرورت مند تھے، 10 سال سے ان کی تنخواہ، اور جو سالانہ حساب سے تنخواہ بڑھتی ہے اس حساب سے بڑھا کر ہی ان کے گھر پر پہنچ رہی تھی. شاید ان بچوں کا والد 10 سال پہلے فوت نہ ہوا ہو، لیکن آج فوت ہو. 10 سال تک اس انداز کی خدمت، اور بھی ان کی نیکیاں. لیکن یہ چیز ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے. یہ جو نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، نیکیوں کی راہیں ہوتی ہیں، انسان ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، جاتا ہے، پھر اللہ سے توفیق مانگتا ہے، تو انسان کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، عنایت کرتا ہے. اپنی دعاؤں کے اندر، نماز کے اندر، نماز کے علاوہ دیگر مقامات پہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، راز و نیاز کی بات کرتے ہیں، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کریں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. قرآن میں اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، اور عبداللہ ابن مسعود دعا میں، نماز میں تھے اور دعائیں کر رہے تھے. نماز میں دعائیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے یہ دونوں صحابیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود دعا کر رہے ہیں. آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما. عبداللہ تم دعا کرتے جاؤ، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. تم دعا کر رہے ہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے. اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث میں بھاگا بھاگا سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا کہ ان کو خوشخبری دوں کہ جو آپ دعا کر رہے تھے وہ دعا آپ کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے گویا کہ آمین کہہ رہے تھے. اللہ سے وہ دعا کر رہے تھے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو میں ان کو خوشخبری بھی دوں اور دعا بھی پوچھوں. حرص یہ ہے کہ دعا کیا تھی، خوشخبری بھی دینی تھی اور حرص بھی تھی کہ وہ دعا کیا تھی، وہ دعا پتہ تو چلے. پہنچے خوشخبری دینے کے لیے، تو پتہ چلا کہ ان کے آنے سے پہلے یہ خوشخبری ان کو مل چکی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی آ کر ان کو یہ سارا بات اور سارا قصہ بتا کر چلے گئے. خیر، انہوں نے بھی سوال کیا کہ وہ دعا کیا تھی، آپ کیا دعا مانگ رہے تھے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ آپ کے لیے کہے. اور فرمایا اس وقت دعائیں، جو رات کے وقت نماز کے وقت میری دعائیں چل رہی تھیں، وہ خاص طور پر یہ دعا تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. یہ دعا ایسی دعا ہے جس میں دنیا آخرت، بلکہ آخرت کی بھی اعلیٰ کامیابی اس دعا کے اندر ساری کی ساری سمو دی گئی ہے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس کے بعد ارتداد نہ ہو، میں پلٹ نہ جاؤں. ایسے اعمال بھی اس کے اندر داخل ہیں، اس دعا کے اندر، کہ جو اعمال کی توفیق ملنے کے بعد مجھ سے چھن نہ جائے. میں آج کر رہا ہوں، کل نہ کر سکوں. اے اللہ جو نیکی کر لوں وہ محفوظ بھی رہ جائے. یہ سارے اس ایک جملے کے اندر، ایمان لا یرتد، اس جملے کے اندر یہ سب کچھ محفوظ ہے. ونعیما لا ینفد، اور اللہ جو تو نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں وہ ایک دفعہ نعمت مل جائے تو ختم نہ ہو، چھنے نہیں. جسمانی صحت ہے، کمزوری کی طرف جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی نعمت عطا کرتا ہے، جب وہ جاتی ہے، ختم ہوتی ہے، چھنتی ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. چند لمحوں کے لیے گرمی کے موسم میں لائٹ چلی جائے تو انسان بلبلا اٹھتا ہے، حالانکہ بل بھر رہا ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں، جب وہ چھنتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر محسوس ہوتی ہے. اللہ ایسی نعمتیں جب وہ مل جائیں تو ختم نہ ہو. اور اللہ آخرت میں جنت چاہیے، اور جنت بھی عام جنت نہیں، جنت میں ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں اعلیٰ ترین جنت چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے، آپ کا دیدار بھی چاہیے، آپ سے ملاقات بھی چاہیے. کوئی چیز اگر اس دعا کے اندر رہ گئی ہو جو اس شخصیت نے نہیں مانگی،
جو اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کے اعتبار سے ہو، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں پر کہہ رہے ہیں، عبداللہ تم دعا کر رہے ہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس قسم کی دعاؤں کو اپنا ایک کہنے کے عادت بنا لیجئے، اپنا ورد وظیفہ بنا لیجئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، کیونکہ زبان جن چیزوں پر چلتی ہے وہی عام طور پر انسان کو غنودگی میں، خاتمے میں، اس کیفیت میں، سکرات میں یہ چیزیں زبان پر عام طور پہ جاری ہو جاتی ہیں۔ اذان دینے والوں کی زبانوں پر اذانیں بھی جاری ہوتی ہیں، ذکر کرنے والوں کی زبان پر ذکر بھی جاری ہوتا ہے، اور گانا گنگنانے والوں کی زبانوں پر گانے بھی جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو اپنا کس طریقے کا خاتمہ اور کس طریقے کا جنازہ چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، کسی شخص کی بھی اس دنیا سے رخصتی، وفات، تکلیف میں، بیماری میں، شدت کرب میں ہونا اس کے برے خاتمے کی دلیل نہیں ہے کہ آدمی کی زندگی اچھی نہیں گزری۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں، جب میں نے وفات کے وقت آپ کی بیماری اور تکلیفوں کو دیکھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تکلیفیں یا تکلیفیں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان سے دنیا سے جاتے وقت اللہ راضی ہے، بلکہ تکلیفیں بھی، یہ بیماریاں بھی، اس انداز کی کرب اور شدت بھی اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے۔ اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام کسی بندے کے لیے طے کیا ہوتا ہے جنت کا، اس کے اعمال اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے مصائب میں، مشکلات میں، بیماریوں سے، تکلیفوں میں آزماتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں، طریقے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ ہم فیصلہ نہ کریں، ہم اپنے لیے طے کریں کہ میرا خاتمہ کس انداز میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح والی زندگی اور ایمان اور خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پر، عالم اسلام پر رحم فرمائے۔